السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو ہے کچھ ولیوں کے بارے میں۔ ایک شخص سے میرا دعا سلام ہوا تو اس سے میں نے حال وغیرہ اس کی پوچھی، اس سے دریافت کیا تو اس شخص نے جواب دیا کہ ہم خواجہ کے ٹکڑے پہ پلتے ہیں، خواجہ غریب نواز ہمیں نوازتے ہیں، ان کا رحم و کرم ہے ہم پر۔ تو میرے بھائی یہ تو سراسر شرک ہے۔ اس سے میں نے پوچھا تو کہتا ہے وسیلہ بنا وسیلے کے نہیں ہوتا۔ تو پھر میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، پھر قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کیوں کہے؟ پھر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹور پہ گئے، انہوں نے عرض کیا یا اللہ، کیا آپ سے مجھ سے بھی قریب کوئی ہے جو آپ اس سے ہم کلام کرتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، میرے محبوب کی امت سے وہ بندہ ہوگا تم سے جو میں 7 پردوں کا فاصلہ رہتا ہے جب ملاقات کرتا ہوں، اور میرے محبوب کی امت جب فجر کی 2 رکعت نماز ادا کرے گی، اس سجدے کے درمیان میں اتنا قریب ہوں گا اس سے کہ اس سے سارے پردے ہٹا دوں گا۔ وہ جو کچھ بھی مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، اس کی ہر چیز میں سنوں گا۔ وہ جو بھی استغفار کے ذریعے مجھ سے دریافت کرے گا میں اس سے سنتا ہوں اور سنوں گا۔ اور آپ حضرات لوگوں سے ایک بات بتا دوں میں صحیح سے کہ اسلام ہمارا کہاں سے پھیلا؟ اسلام ہمارا پھیلا عرب سے۔ عرب سے اسلام پھیلا، اور اسلام کو آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے پھیلانے کا کام کیا تو صحابہ نے ہیں۔ صحابہ میں سے بھی 11 امام گزر چکے، ان کے بعد کچھ اور امام آئے جس کو اگر ہم نہ مانیں کسی ایک امام کو تو ہم کافر ہو جائیں گے، جیسے امام شافعی، امام حنبل، امام تابعین۔ یہ سب جو چاروں امام ہیں انہوں نے بھی کہیں بھی ویسا ذکر نہیں کیا، یہ تو وہیں سے تعلقات رکھتے ہیں سب۔ پھر اس کے بعد اتنے بڑے امام گزرے جس کی ہم حدیثات پڑھتے ہیں، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کہیں اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو پھر میرے بھائی اتنے کنٹریز چھوڑ کے یہ ولی صرف ہمارے ہی دیش میں کیوں؟ یہ ایسے ہی ایک پھول کی پودے کی طرح اگ گئے کیا؟ ولی ہوتے کون ہیں؟ ولی وہ ہوتے ہیں جس نے تقوی استعمال کی، قرآن اور حدیث کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، اور رات دن اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ اور کوئی اگر پریشان آتا ان کے پاس اور اللہ کا ایک کلام بھی اگر وہ پڑھ دیتے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اس زبان کو رد نہیں کرتے، ان کی دعا قبول ہو جاتی۔ وہ ہوتے ہیں ولی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ولی اسے کہا جاتا ہے، نہ کہ کسی ایک پرجے کو کہا جاتا ہے، جو کوئی ایک ویکتی ہو صرف وہی ولی ہو۔ اگر بات آ جائے اسلام کو پھیلانے کے لیے تو بتائیے ہمارے حسین سے بڑا کون ہے یہاں پہ؟ ہے کوئی؟ ان صحابوں کے جیسا کوئی ہے تو سارے دنیا میں ان کا نام چرچا کیوں ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کوئی اسلام کو مضبوطی سے پکڑا رکھا اور اس کا رہنمائی کس نے کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہم ان کا تو نام نہیں لیتے۔ کچھ ہمارے سنی میں پہلے ناز شریف بھی ہم سنتے آئے تھے، اس ناز شریف کا بول ہے
تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سارے کائنات کا مالک اللہ ہے، میں صرف خیر البشر ہوں۔ بشر مطلب جس نے میری حدیث پڑھی اور اس پہ عمل کیا، جس طرح سے میرے صحابہ چلے اس نقش قدم پہ وہ چلے، اس کے لیے بشر ہے۔ لیکن وہ یہ امید رکھے کہ میں ہی کھلاتا پلاتا ہوں، یہ نہیں، وہ صرف رحمان ہے۔ اور یہاں پہ آج تو اتنی گمراہیت بڑھ گئی ہے، اتنی شرک پن بڑھ گئی ہے کہ ہم خواجہ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے مشکل تو خواجہ ہمیں نواز دیتے ہیں۔ تو پھر یہ یہی کیوں؟ باقی دیشوں میں کیوں نہیں نواز دیتے بھائی؟ باقی دیشوں میں کیوں نہیں نواز دیتے؟ وہاں کیوں نہیں ان کا نام ہے، کیوں نہیں ذکر ہے ان کا؟ اور یہ جو ولی کا جو نام دیا گیا ہے، یہ تو ہمارے اللہ کا نام ہے، 99 نام میں سے دیکھ لیجئے آپ۔ اصل میں ولی نہیں، اس کو پیر کہا جاتا ہے۔ اب پیر بھی کہا جاتا ہے تو یہ پیر کا نام بھی آپ قرآن میں دیکھ لیجئے، نہیں ملے گا آپ کو۔ قرآن میں اسی کا نام آئے گا جو اول درجے پہ ہو۔ اول درجے پہ جیسے اللہ ہو گئے، انبیاء ہو گئے۔ اگر کسی صحابہ کا نام قرآن میں آیا ہے تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا، جس نے اسلام وہ پہلے غلام ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام اس نے قبول کیا، وہی پہلے ایک ایسے غلام تھے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک صحابہ ہیں جن کو قرآن تو لکھے لیکن ان کا نام ہی نہیں ہے قرآن میں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، حدیث تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں۔ تو قرآن کیا اللہ نے خود ایسی لکھ کے بھیج دیا تھا اوپر سے؟ جبریل و امین کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پڑھتے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لکھتے جاتے اونٹ کے کھال پہ۔ بعد میں لوگ آئے، حضرت عثمان غنی آئے، جتنے بھی صحابہ تھے اس کو پھر اپنے حدیثوں میں تبدیل کرتے چلے گئے، حدیثوں کے حساب سے مطلب قرآن میں تبدیل کرتے چلے گئے۔ تو میرے بھائی، یہ جو ولیوں کے نام پہ آپ لوگوں کو سنیوں لوگ کو جو بچپن سے جو گمراہی میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ سراسر شرک کا راستہ ہے۔ نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ تو حدیث سے ثابت ہے، نہ صحیح مسلم میں ہے، نہ چاروں امام سے ثابت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوتے، ہاں ہوتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ انہوں نے کیا تقوی استعمال کیا کہ ہم اس کے نقش قدم پہ جس کو ہم ولی مانتے ہیں، تو ولی کے کہنائے پہ ولی کی حدیث ہم نے پڑھی، ولی کا فرمان ہم نے مانا۔ جو ولی ہوتے ہیں، ولی کیا کرتے تھے بھائی؟ پوشہ نوازی کرتے تھے، لنگر کرتے تھے بھائی، کیا کرتے تھے؟ وہ رات دن اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، حضور کی یاد میں راتوں رات روتے تھے۔ جب وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی خاندان کو، اس اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، دین کی باتیں آگے بڑھانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دینی پڑی، یہ سوچ کے وہ رات دن روتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ میرے بھائی، تب انہیں ولی کا لقب ملا، تب انہیں ولی کا سخاوت ملا۔ ہم انہیں بدنام کیے بیٹھے ہیں۔ ولی کے نام سے ہم لنگر بانٹے جا رہے ہیں، دعا تعویذ کرے جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ کم بخت کا مارا جس کو ہم تعویذ بنا کے دے رہے ہیں وہ اس لائق ہے بھی یا نہیں، نماز پرہیزگار ہے بھی یا نہیں، طہارت اس کے بعد ہے بھی یا نہیں، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، زنا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جوئے کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے۔ کچھ مولوی لوگ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، تعبیر بنا کے دے دیتے ہیں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ یہ دعا تعویذ کا مسئلہ صرف ہمارے ہی دیش میں کیوں ہے؟ باہر کیوں نہیں ہے بھائی؟ عرب میں کیوں نہیں ہے؟ یہاں جو درگاہوں پہ جاؤ، کسی کے اوپر چڑیل آ گئی ہے، کسی کے اوپر کوئی کچھ آ گیا ہے، جھونٹے کھول کے، بالے کھول کے جو چھٹکتی پٹکتی ہیں وہاں پہ، ہاں، روپٹا سر پہ نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے کئی جگہ پہ۔ یہ سب اگر دیکھا ہے تو سب سے بڑا درگاہ تو وہاں ہے، وہاں پہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ ان کے اوپر کوئی جن جنات کیوں نہیں آتا بھائی؟ کوئی شیطان کیوں نہیں آتا وہاں پہ؟ یہی کیوں؟ علم نہیں ہے نا یہاں پہ۔
اور کسی کو تھوڑا بہت علم ہے بھی تو وہ اپنی روزی روزگار کو برباد نہیں کرنا چاہتے. بہت سے مولوی مولانا لوگ ہیں، ان کو ہے علم، ایسی بات نہیں ہے، لیکن علم ہوتے ہوئے بھی جاہل ہیں وہ لوگ. ان کو پتہ ہے کہ میرا بزنس بند ہو جائے گا اس سے. آپ لوگ جو پیر کے پاس جو چڑھاوا چڑھاتے ہیں، جس کو پیر بنائے بیٹھے ہیں، جو وہاں پہ لوگ لنگر چلاتے ہیں، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ وہ لوگ کار میں گھومتے ہیں اور آپ لوگ پیدل و میلوں چل کے دھکا کھا کے بھوکے پیاسے رہ کے ان کی یادوں میں جاتے ہیں وہاں پہ. وہ کار میں گھومتے ہیں عیش و آرام کے ساتھ. کہاں بٹھائے بیٹھے ہو اپنے آپ کو بھائی؟ کہاں پھنسا دیے ہو؟ باز آ جاؤ اس سے. قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، آپ اسے کھولیے دیکھیے، کہیں ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو مت کیجیے، مت فالو کیجیے. پہلے آپ دیکھیے تو صحیح اس کے اندر. کیوں گمراہی کا راستہ پکڑے ہیں بھائی؟ کیا یہ جسے ہم اپنا پیر بنائے بیٹھتے ہیں، کیا یہ ہمیں بچا لیں گے؟ حشر و محشر میں پوری کیا کیا ہوگا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعات بتا دیے ہیں. میں شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے دن جب سب لوگ، ساری امت اپنے اپنے اعمال کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، تو اس وقت وہ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اے میرے بیٹو، میں نے ایک غلطی کی تھی جس کا سزا میں آج تک بھگت رہا ہوں، تمہاری سفارش میں نہیں کرتا، آج خدا بہت جلال میں ہے. تو وہ وہاں سے نکلیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ میں نے ایک کو تھپڑ مار دیا تھا، کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ آج وہ اس تھپڑ مارنے کا جو مسئلہ ہے آج سبحانہ و تعالیٰ آج وہ اٹھا لے اور پھر سے میں پکڑا جاؤں. آگے جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بھی وہ اسی طرح سے جواب دیں گے. پھر آگے جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بھی بولیں گے میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف ایک ہی ہے، میرا بھائی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہی کے پاس جاؤ. تب جا کے وہاں دیکھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش کا جھنڈا لیے کھڑے ہوں گے اور آپ ہی کا انتظار کر رہے ہوں گے. اب بتائیے اس درمیان کے بیچ میں کہیں کوئی ولی کا نام آیا؟ کسی پیر کا نام آیا؟ کسی کا نام نہیں آیا. آپ چاہیں تو قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھیے. آپ جس بھاشے میں آپ کو آئے اس بھاشے میں قرآن اویلیبل ہے. جس بھاشے میں آپ کو آئے، جس بھاشے میں سمجھ آئے آپ کو، اس بھاشے میں حدیث بھی موجود ہے. اگر قرآن کے بعد تمہیں صحیح راہ دکھا سکتا ہے کوئی تو وہ ہے احادیث. صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم حدیث ہے. یہی دونوں ایک کتاب ایسے ہیں جو 70% قرآن کا حقدار ہیں. آپ انہیں پڑھیے، ساری حقیقت آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ آپ لوگ کس جگہ پہ اور کہاں سے گمراہی میں پڑے ہوئے بچے ہیں. اللہ تو خود کہتے ہیں میں اپنے بندوں کی ڈائریکٹ سنتا ہوں. اللہ تو خود کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو. اللہ خود کہتے ہیں کہ جس کو کوئی پریشانی آ جائے تو وہ پریشانی میں میری یہ دعا پڑھیں، جس دعا کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو رہائی ملی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ حضرت یوسف حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی، جبریل و امین کے ذریعے یہ سنائی گئی کلام انہیں. تو میرے بھائی جب اللہ ڈائریکٹ سنتے ہیں تو پھر یہ کہاں سے لوگوں نے ڈھکوسلا بنا کہ وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو. جیسے میرے اگر والد زندہ ہے، میں اپنے والد سے مانگوں گا کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو، ان کی ضرورت ہے مجھے بھائی. کوئی اگر مجھے ابھی کسی بات مسئلے میں کوئی آپس میں بات تفویض کرے یا کسی وجہ سے مجھ سے دعویٰ کرے کہ آپ کس کے اولاد ہیں، بتائیے کون ہے آپ کے والد، تو میں بتاؤں گا نا. کسی دوسرے کا بتا کے میں اس کو کیا ملنے والا ہے؟ قبر میں سے کوئی اٹھ کے آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا بھائی. ہو سکتا ہے میری بات کسی کو بری لگے، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی سے دیکھیے، آپ کو ساری علم ہو جائے گی. کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے یہ. میں یہ نہیں کہتا کہ ولی نہیں ہوتے، میں نہیں کہتا پیر نہیں ہوتے، ہوتے ہیں، لیکن وہ پیر اور ان کے نقش قدم پہ چلنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اگر ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو تقویٰ استعمال کرنا پڑے گا،
روزے نماز کا پرہیزگار ہونا پڑے گا، ہر برے کام سے بچنا ہوگا، اپنی نگاہوں اپنے شرمگاہ کو چھپانا ہوگا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہوگا، جھوٹ بات سے دور رہنا ہوگا۔ چلیے اب رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔